یہ ہمیں شرم نہیں آتی نعرے لگاتے ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جان تو دینی نہیں ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بعمل مسلمان بن جانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے. نہیں، ہم نے عشق رسول کو ایک ڈرامہ بنا لیا ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ڈرامہ بنا لیا ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی، سب اداکاریاں کر رہے ہوتے. ہم بھی جانتے ہیں یہ باپ نہیں ہے، یہ بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اداکاری کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے، چلو یار دیکھتے ہیں، ایک ڈرامے کی پوری قسطوار سیریل دیکھتے ہیں. ہم نے عشق رسول کو ایسا بنا دیا. ہم زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو عشق کا دعویٰ کرے، جو غلامی کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے نبی کا کہنا نہ مانے، وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے نبی کی ولادت کے دن کو میرے رب نے بدعات سے محفوظ کر دیا. اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں. اٹھاؤ فقہ کی کتابیں، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اٹھاؤ نور الازاق، قدوری، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، اٹھاؤ عالمگیری، اٹھاؤ قاضی خان، لاؤ ہمارے سامنے. وہاں کیا باب باندھا ہوا ہے؟ یہ طلبہ بیٹھے ہیں سارے. باب العیدات یا باب العیدین؟ عیدین کا کیا معنی ہے؟ ساری کتابیں باب باندھتی ہیں باب العیدین. اگر تیسری عید ہوتی عنوان کیا ہوتا؟ باب العیدات. نہیں کسی نے باندھا، عنوان باندھا باب العیدین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. عید میلاد مناتے ہو کس دن؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. جاؤ بزرگوں سے پوچھو، ہم مہاجر ہیں، ہم سے پوچھو. چند سال پہلے شہر میں اشتہار چھپا کرتے تھے 12 وفات کے، دنیا جانتی ہے. آ تجھے محبت ہے، اس دن عید میلاد مناتا ہے جس دن فاطمہ نے کہا تھا آج محمد کی بیٹی پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر سورج پر ٹوٹ جاتا سورج اپنی روشنی کو برباد کر بیٹھتا. اس دن عید میلاد مناتا ہے. اے عاشق رسول، اس دن جس دن عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اس دن جلوس نکالتا ہے. جس دن حسن و حسین نانا نانا کرتے ہوئے رو رہے تھے، اس دن عید میلاد مناتا ہے. جس دن کے بعد فاطمہ کے چہرے پر کسی عورت نے مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس دن عید مناتا ہے. جس دن محمد کی وفات کے بعد روم کے بادشاہ نے کہہ دیا تھا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ان کا سردار فوت ہو گیا ہے، اس دن جلوس نکالتا ہے. جس دن صحابہ غم سے نڈال تھے، اس دن جلسے اور جلوس نکالتا ہے. جس دن میری ماں عائشہ کا سہاگ لٹ گیا تھا، اس دن
जुलूस निकालता है। जिस दिन मेरे मोहम्मद ने आयशा के गोद में अपनी जान रब के हवाले कर दी थी, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत नहीं है, मेरे मोहम्मद से दुश्मनी है। तुम कहोगे तुम गम क्यों नहीं मनाते? मेरे मोहम्मद का ही घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्महातुल मोमिनीन में से एक औरत, पैगंबर की बीवी को इत्तला मिली कि भाई उसका शाम में फौत हो गया है। सही बुखारी के अल्फाज है, 3 दिन सोग मनाया, चौथे दिन खुशबू मंगाई, जिस्म पर मली और कहा गम तो है, लेकिन मेरे मोहम्मद ने कहा था 3 दिन के बाद मुसलमान खामिद के अलावा ज्यादा सोग नहीं कर सकती। आज मैं सोग के खात्मे का ऐलान करती हूं। और फिर कमाल की बात है, एक कहने लगा शाह साहब जी हमारे साथ ही बरेलवियों का मरकज है, आज हम सालाना यादगार मनाते हैं। सालाना यादगार मनाने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है। आया सुन अहले हदीस का मसलक, तेरी सालाना मोहब्बत होगी, हमारी रात को भी मोहब्बत, दिन को भी मोहब्बत, मस्जिद में भी मोहब्बत, दुकान पे भी मोहब्बत, तिजारत में भी मोहब्बत, गमी में भी मोहब्बत, खुशी में भी मोहब्बत। हमारा मोहब्बत ईमान की दलील है, तेरी मोहब्बत दुश्मनी की दलील। पूरे माह रबीउल अव्वल में तबर्रुकात का चर्चा होता है, फलां शहर में आज तबर्रुकात, फलां शहर में आज तबर्रुकात, फलां का जगह ज़ियारत होगी, फलां जगह ज़ियारत होगी। तुम्हारे नसीबे में यही है कि तुम खुद बनाओ, खुद गिराओ और खुद दिखाओ और पैसे कमाओ। जब ये असली नहीं है तो फिर बनाए, पहाड़ियां मसनूई बनाई, रोज़े पाक बनाए, कितनी चीजें हैं हम साढ़े रोड थे तो फिर खास कर बनाई जाती। पहाड़ियां, गारे हिरा, गारे सोर शाम को बनी होती हैं, रात को देख रहे होते हैं, सवेरे फिर वो नहीं होती, फिर वो तोड़ देते। बनाना जुर्म है, जब बन जाए तो फिर तोड़ना भी जुर्म। ये गारे हिरा है फिर तोड़ा, ये गारे सौर है फिर तोड़ा, फिर मर्द औरतें रात का इख्तिलात। बर रबीउल अव्वल की रात अपने रोड पे जाके देख ले, जो अंधेर होती है अल्लाह की पनाह, उस दिन समझ आती है कि रसूलुल्लाह इसके लिए आए थे। हमने चरागाह का जरूर मतलब तायीद करते हैं, चरागाह होना चाहिए जायज तरीके पर, लेकिन अब वो चरागाह में वो हद से भी बात जगह लोग तजावुज कर रहे हैं। गलियों में बिल्कुल वो स्टेज लगाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, गलियां घेर लेते हैं, गड़े खोद डालते हैं, वो बांस गाड़ते हैं उसमें, वो पता नहीं क्या क्या, और कान पाड़ आवाजों में वो नाते चला रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब हुकूक अम्मा तलफ करते हैं, हुकूक इबाद पायमाल करते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं। जश्न विलादत ये नहीं है, जश्न विलादत तो हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर, और जश्न विलादत वही जश्न विलादत है जिससे मुसलमान के दिल को, बदन को, रुए रुए को राहत पहुंचे। ये एक ऐसा जश्न विलादत है कि अगले की नींद उड़ जाए बेचारे की, गल कान फाड़ आवाज से वो नातें पड़ी जा रही हैं और इको साउंड लगा हुआ है, गली घिरी भी, और वाह वाह मरहबा और आका की आमद मरहबा, और जोशीले नारे लग रहे हैं, और सोने पर पाबंदी डाल दी है, मरीजों को आराम लेने पर पाबंदी, छोटे बच्चे को बेचारे को चीख चीख कर माँ बाप को जगाने की ड्यूटी। जश्न विलादत ये काम नहीं सौंपता लोगों को, बल्कि जश्न विलादत वही है जो मैंने कहा कि 100% शरीयत के दायरे में रहकर मनाया जाए, वरना वो जश्न विलादत नहीं है, वो आपका सैरो तफरी है। वो उसमें कोई वो सवाब की उम्मीद न रखें, बल्कि गुनाहों की सूरतें वाज़ेह हैं इसमें। तो हम जश्न विलादत इसलिए करते हैं कि हमें सवाब मिले, हमारा रब राजी हो, मुस्तफा खुश हो, और हम जामे कौसर पिए इनके हाथों। इसलिए थोड़ी मतलब हम मना रहे हैं कि हमें माज़अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म हो गया जहन्नम में चले जाओ, तुमने मुसलमानों को तंग किया है, लोगों के दिल दुखाए, तुमने नींदें बर्बाद की हैं, लोगों की रास्ते घेर कर, मरीजों की एम्बुलेंस भी नहीं जाने दी, इसलिए तुमको थोड़ी कहा गया था। बहरहाल ये कि दानिशमंदारा इशारा काफी है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब व नस्ब के एतबार से आला है, आपके अज़वाज मुतहहरात आला हैं, आपके सहाबा आला हैं, जिस शहर में पैदा किए गए वो शहर आला है, जिसमें आपने हिजरत की वो शहर आला है, जो किताब दी गई वो दूसरी किताबों से आला है, जो पानी आपको दिया गया आबे ज़मज़म वो कायनात के हर पानी से आला है, वो कायनात के हर पानी से आला है, जो आपको सहाबा दिए गए वो कायनात की सबसे अजीम हस्तियां हैं।
ایسے نفوس قدسیہ ہیں وہ کہ کائنات کے رب نے عرش عظیم سے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اور پہاڑ کی بات آئی تو وہ بھی دوسرے پہاڑوں سے اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی تاریخ پیدائش کے لیے بھی وہ دن منتخب کیا ہے، یہ وہ تاریخ منتخب کی ہے جو دوسری تاریخوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ عدد اللہ نے منتخب کیا ہے جس عدد کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی قسم کا اپنے اندر کوئی اثر قبول نہیں کرتا، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، وہ سب سے اعداد میں سے سب سے بڑا ہے، ہر وقت اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو تاریخ پیدائش منتخب کی وہ بھی تاریخ دوسرے اعداد میں سے سب سے بہترین تاریخ تھی۔ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ بخاری اٹھا لیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مسائل موجود ہیں، سنن ابی داؤد مسلم میں موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، سنن ترمذی میں موجود ہیں، سنن نسائی میں موجود ہیں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر حنفیوں کی کتابیں آپ اٹھا لیں تو ہر کتاب میں عید الاضحیٰ کا باب بھی موجود ہوگا، عید الفطر کے مسائل بھی موجود ہوں گے، عید میلاد النبی کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہوگا۔ آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لیں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں بھی آپ کو عید میلاد النبی کے متعلق کوئی مسائل نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے، پورا مدینہ سناٹے میں ہے۔ حضرت ام ایمن رو رہی ہیں، آپ کی ماں، آپ کی ماں، کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی، آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی، یہ ام ایمن ہے، ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ہے، رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں، صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا، چلے گئے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں، اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے، نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے، آپ کو جانا تھا، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ ہے سب پریشان ہیں۔ اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں ہو، آپ کہاں ہیں، اپنے آپ کو دیکھیے۔ یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے، سوچنے کا دن کیا کیا ہوا۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، بات وہ مانی جاتی ہے دو دلیل سے ثابت، شریعت میں دلیل چلتی ہے، باتیں نہیں چلتی۔ جو چیز دلیل سے ثابت ہو، اور دلیل صرف قرآن اور سنت، اسی وجہ سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو نبی کے آگے آگے مت چلو۔ اب اگر آپ نبی کے آگے آگے چلیں گے تو نبی کو تو آپ نے پیچھے کر دیا، یہ تو نبی کی توہین ہے۔ تو نبی نے ہم کو 2 عیدیں دی، ہم اس کو ایک اور بڑھا دے رہے۔ اچھا منطق دیکھو، شیخ نے ابھی بتایا کہ منطق کیا چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل 2 عیدیں ہیں، ایک دلیل اور دے دیتا ہوں، 2 عیدوں کی، صرف 2 عید ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن سعد بن ابراہیم سمع القاسم قال احسبه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عید رمضان وذی الحجة رمضان وذی الحجة رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت سمیت عائشہ تقول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، وہ عید کے 2 مہینے، شہرا عیدن، شہران عیدن تھا، یہ جو نون گر گیا ہے اس ضابطے سے، وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا ونون جمع الصلاۃ مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسقطان عند الاضافہ۔ نون جمع جو ہے اس پر زبر آتا ہے، نون تثنیہ کے اوپر زیر آتا ہے، اضافت کو دونوں گر جاتے ہیں، تو شہران عیدن تھا، شہرا عیدن ہو گیا۔ عید کے 2 مہینے، اور وہ عید کے 2 مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ رمضان کے بعد جو آتی ہے وہ عید الفطر ہے، وہ ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے اندر جو آتی ہے وہ بقر عید ہے، عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عید نبی دے کر کے گئے ہیں، اور یہی 2 عید ہمیں لینا ہے، تیسری عید ہمیں نہیں لینا ہے۔ کیوں؟
لے لینے میں کیا حرج ہے؟ اب اس پر کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کو بھی تو عید کہا گیا ہے. اب دیجئے جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے, لہذا یہ 3 عید تو ہو گئی, تو 2 عید کہاں ہوئی؟ ارے اللہ کے بندو, جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے وہ بے اعتبار فضیلت ہے, نہ کہ حقیقت میں وہ عید ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ عید میں اور جمعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عید میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے, اور جمعہ میں پہلے عید میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے, اور اس کے الٹا جمعہ میں ہے کہ پہلے خطبہ ہے اور بعد میں نماز ہے. ایک فرق تو یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جمعہ میں آتا ہے تو پہلے 2 رکعت پڑھ لے, اس کے بعد بیٹھے, اور وہاں عید سے پہلے 2 رکعت وغیرہ پڑھنا, کوئی رکعت پڑھنا, یہ ناجائز ہے, صحیح نہیں ہے. اور جمعہ میں کوئی آئے امام خطبہ تک دے رہا ہو تو بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے یوم پیدائش کو نہیں منایا اور نہ یوم وفات کو منایا ہے. کوئی بھی چیز جب دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم. لیکن ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیے روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے, یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے نہیں مناتے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو, آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب, ٹھیک ہے نا. کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی, کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا, گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یوم ولادت ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے, عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے, اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو, تو جمعے کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعے کی روزہ رکھیں کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں. تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں. دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا, جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی, جو مقدس دن تھا, ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ. اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار, ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضا تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعے کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے اس مزاج سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یوم ولادت والے دن میں تہوار کا عنصر نکال رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو تہوار کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی. صحابہ کرام کے جو طرز عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے, سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں. تو یوم ولادت سے بھی کر سکتے تھے, وہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی, یوم وفات سے بھی کر سکتے تھے, لیکن صحابہ کرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی, وفات کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو اہمیت دی. کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے راضی نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے, محبوب کا مزاج کیا ہے. تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے, جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ, ٹھیک ہے نا, اخپل طریقے سے نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے نبی کو کیسے راضی کیا, ربیع الاول میں انہوں نے کیا کیا. نعت پڑھنا بھی ٹھیک ہے, ربیع الاول میں آپ اگر الگ سے نعتیں پڑھتے ہیں تو کیونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی
تو نعت پڑھنا کوئی پابندی نہیں ہے. سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ, 2 تہوار ہیں دن کی روشنی میں. غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں. آپ کرسمس دیکھ لیں, رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا. تو عید میلاد النبی جو ہے, جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے, اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے, دن میں کم. خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ جو بتیاں ہیں, لائٹیں ہیں, وہ رات کو زیادہ جگمگاتی ہیں, تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طریقے سے. تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا. اور بات سے بات یاد آتی ہے تو ایک اور بات آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں, کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا, اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں, جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے. بہت ہی کوئی بالکل ہی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا, لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, عید الفطر کو سب مناتے ہیں. عید الفطر ہے, یکم شوال کو اجماع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے. 10 ذی الحجہ کا اجماع ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور یہ جو تہوار ہے نا, یہ متفق علیہ ہوتے ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہوتا. عید میلاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے. سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے. پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی. پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں, پاکستان میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں منائی جا رہی ہے, تو کراچی میں کھارا در میں منائی جا رہی ہے, ناظم آباد میں نہیں منائی جا رہی. ٹھیک ہے نا. پھر اگر ناظم آباد میں کسی گلی میں منائی جا رہی ہے تو ایک گلی میں عید ہے, اگلی گلی میں نہیں ہے. اس والے گھر میں لائٹنگ ہے, اس والے گھر میں اندھیرا ہے. تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا. تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ تہوار نہیں ہے. اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی شریعت کے مزاج. خوشی منا رہے ہیں, ہمیں نبی کی آمد کی دنیا میں خوشی ہے, اور نبی کی آمد پر خوش ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے. اور جو چیز اللہ کو مطلوب ہو, رب اس پر راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اس لیے ہم رب کو خوش کرنے کے لیے, اجر و ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی یہ جھنڈیاں لگانا, یہ لائٹنگ کرنا, یہ بازار سجانا, پورے شہروں کے پورے بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بندہ بھی اس کام کو لا یعنی فضول اور بے فائدہ سمجھ کے نہیں کرتا. کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر, نیکی سمجھ کر کرتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے 98% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں. اگر یہ کام نیکی ہوتا, محمد الرسول اللہ اپنی نبوت والی 23 سالہ زندگی میں اللہ کی قسم ضرور ان کاموں میں سے کوئی کام کرتے جو آج ہو رہے ہیں, یا نہ کرتے آپ. چلو کرتے نا تو آپ ترغیب تو کم از کم دے کے جاتے کسی کو. کم از کم قرآن میں کوئی اشارہ تک ہو جاتا ہے اس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے اس مہینے میں چراغاں کرنی ہے, بازار سجانے ہیں, جھنڈیاں لگانی ہیں, جلوس نکالنے ہیں. کوئی قرآن میں اشارہ آ جاتا, کوئی نبی مکرم کا عمل ہوتا, کوئی خلفائے راشدین کا عمل ہوتا, کوئی صحابہ کا عمل ہوتا. میں پچھلے سال بھی کہا تھا, قرآن کو بھی رہنے دیں, حدیث کو بھی رہنے دیں, صحابہ کو بھی چھوڑیں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. کوئی دنیا کا عالم مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی کسی ایک کتاب سے عید میلاد النبی کا نام ہی دکھا دے, باقی کچھ بھی نہ دکھائے, صرف نام دکھا دے, منہ مانگا انعام دوں گا اس کو. کچھ بھی نہ دکھائے اور نام چاہیے, صرف نام. فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا باب ہو, نام ہو, صرف نام مل جائے, اللہ کی قسم نام دکھانے پر منہ مانگا انعام دوں گا. اس کا تو نام بھی نہیں آیا کہیں. حدیث تو دور کی بات ہے, فقہ کی کتابوں میں جس چیز کا نام تک نہیں, جس کے احکام تک نہیں, جس کا نام و نشان تک نہیں, وہ کام میں اور آپ نیکی سمجھ کر, ثواب سمجھ کر, تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کریں گے تو ہم رب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تجھے نہیں پتا چلا دین تیرا مکمل نہیں ہے,
تو نے بھی قرآن میں غلط کہا، تیرے نبی نے بھی غلط کہا. دین مکمل نہیں، دین تو جھنڈیاں لگا کر، یہ مرچیں لگا کر، یہ بازار سجا کر، یہ جلوس نکال کر، یہ اتنا خرچہ کر کے پھر دین مکمل ہوتا ہے، پھر رب راضی ہوتا ہے. نہ اللہ کو پتا چلا نہ رسول اللہ کو. مجھے زیادہ پتا چل گیا دین کا. صحابہ کو بھی نہیں سمجھ آئی، میں صحابہ سے بھی بڑا سمجھدار پیدا ہو گیا. کائنات کی شان نہیں مانتا. میں نے کہا آ گیا تو میلاد مناتا ہے؟ کہتا ہاں مناتا ہوں. میں نے کہا کیوں مناتا ہے؟ کہتا حضور کی محبت کے اندر مناتا ہوں. میں نے کہا تیرا جلوس کب نکلتا ہے؟ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے. میں نے کہا پھر سن، یہ 14 صدیوں سے، یہ 13 صدیاں تک یہ 12 ربیع الاول کو لوگ وفات کا دن کہتے تھے. میرے پاس موجود ہے رسائل میلاد محبوب، اس کے صفحہ 330 پہ لکھا ہے بریلویوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر نور بخش توکلی ہے، جس کے اندر پیر جماعت علی شاہ ہے. انہوں نے جا کر انگریز کو منت کی، حماجت کی کہ جناب 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ختم کر کے عید میلاد النبی بنا دی جائے. لکھا ہوا پڑھیں آپ. 13 صدیاں تک قوم کیا کہتی تھی؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کس کو کہا جا کے؟ انگریز مامے دا پتر لگتا ہی نہ. ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤں، سرکار کی ولادت صبح صادق کے وقت ہے، سرکار کی وفات چاشت کے وقت ہے. میرا دوست جلوس کس وقت نکالتا ہے؟ یہ اس وقت نکالتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے. میں نے کہا یار تیرا جلوس اس وقت کیوں نکلتا ہے جب سرکار کی وفات کا وقت ہے؟ اب آپ بتائیے کہ شیطان، یہ ایک بات اور کرتے چلا جاؤں، سب سے پہلے جناب آدم کی وفات پہ شیطان نے خوشی منائی. یہ خزینۃ المبلغین کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 139 پہ یہ الیاس عطار قادری کا مرید لکھتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کی وفات پر خوشی منائی اور بھنگڑا ڈالا اور رقص کیا. میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ بتاؤ، اگر جناب آدم کی وفات پہ شیطان خوشی منائے وہ مردود ہو جائے، اور اگر تو رحمت کائنات کی وفات پہ خوشی منائے تو تو کیسے پیغمبر کا عاشق سمجھ آ سکتا ہے؟ اور دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. جو اللہ رسول کی بات نہ ہو ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات آگے چلیے. تیرا میلاد کیا ہے؟ تیرا میلاد سڑکوں پر مسجد نبوی کے ماڈل بنانا ہے، گنبد خضرا کے ماڈل لگانا ہے. تیرا میلاد ڈھول بجانا ہے، تیرا میلاد رقص کرنا ہے، تیرا میلاد پہاڑیاں بنانا ہے، تیرا میلاد شور و غوغا کرنا ہے، تیرا میلاد قوالیاں کرنا ہے، تیرا میلاد گدیاں اور بیلیں نکالنا ہے. اور سن لے، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ پکا کافر ہے. پر نبی کے وفات کے دن کو جشن کے طور پر منانا، ڈھول بجانا اللہ کے پیغمبر کے منصب کی بھی توہین ہے، نام ذات کی آپ کے مشن کی بھی توہین ہے. انبیاء دنیا میں مشن لے کر آتے، جشن لے کر آتے نہیں. حضرات آگے چلیے. یہ تمہارے علماء لکھنے والے بدعت حسنہ اور کہتے ہیں بدعت حسنہ، اور یہ جواب بھی سن لو. اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تیرے دلال کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ تو آیات پڑھتا ہے، اما بنعمت ربک فحدث پڑھتا ہے. اور اہل حدیثو ہم سے پوچھو، یہ آیات تاجدار مدینہ پر نازل ہوئی، خاتم النبیین پر نازل ہوئی. اٹھاؤ قرطبی طبری کو، اٹھاؤ تفسیر جلال در منصور کو، اٹھاؤ تفسیر مظہری کو، اور کوئی اپنے وجود سے پہلے ایک محدث و مفسر پیش کر دو کہ جس نے ان آیات کی تفسیر میں عید میلاد النبی کو لکھا. توجہ کیجئے، ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، مسائل پر کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الوضو قائم کیا، کتاب الاذان قائم کی، کتاب الصلاۃ قائم کی. ائمہ محدثین نے نماز کے
रोजे के, ज़कात, हज के, खुशी गमी के, जीने मरने के अबवाब कायम किए हैं, हंसने के अबवाब कायम किए हैं, कंघी करने के अबवाब कायम किए हैं। जाओ, दुनिया का कोई इंसान ज़खीरा हदीस में से सिर्फ एक बाब लेकर आए। किसी इमाम मुहद्दिस ने बाब बांधा हो, बाब है जश्न ईद मिलादुन नबी का, क़यामत की सुबह आ सकती है, पर तेरे मौलवी के मुंह से जवाब आ सकता नहीं आ सकता। हजरात आगे चलिए, आइमा मुहद्दिसीन भी इनकी ताईदात नहीं करते, और मैंने ये आपको बताया है कि ये जश्न ईद मिलाद ये ईसाइयों का तरीका है, ईसाइयों का सेवा है, जो हमारे मजहब में इस्लाम के लेबर पर दाखिल कर दिया गया साजिश के तहत। आगे बहरहाल बरेलवी करें या देवबंदी करें, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाना जो है वो मना है, वो बिदअत है। अगर ये दीन होता, दीन मुकम्मल हो चुका था, अल्लाह के नबी न समझा जाते कि 12 रबीउल अव्वल को मेरा मिलाद किया करो। हर चीज़ तो समझा दी है कि भी सोमवार का रोज़ा रखो, जुमेरात का रोज़ा रखो, 13, 14, 15 3 रातें जो हैं उनके रोज़े रखो, 9, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, ये सब बता दिया। सिर्फ मिलाद वाली बात रह गई जो 1400 साल के बाद मौलवियों को याद आ गई। ये खालिस बिदअत है। देखिए, ये जो बात कहते हैं कि शैतान के अलावा है, इब्लीस के अलावा सारे खुशियाँ मना रहे हैं, तो क्या इस बात को कुरान मजीद से कि किसी आयत से ये साबित करते हैं? नहीं करते। कुरान मजीद में ऐसा कहूँ कि ज़िक्र नहीं आया है कि ईद मिलादुन नबी सब मनाते हैं सिवाय शैतान या इब्लीस के। ऐसे ही क्या नबी सल्लल्लाहु ने कहीं फरमाया है कि शैतान और इब्लीस के अलावा सारे मिलादुन नबी पे खुशियाँ मनाते हैं? नहीं फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसे ही क्या इसके बाद सहाबे किराम की जमात है, सहाबे किराम की जमात से मैं हमेशा कहता हूँ कि साबित करे कोई, और ऐसे ही आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करे कोई कि उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हो, तो क्या नऊज़ बिल्लाह हम ये कह दें कि वो जो खुशी मनाने वाले न थे वो शैतान के रास्ते, इब्लीस के रास्ते पर थे? तो हम यही जवाब देंगे नहीं। सहाबे किराम की जमात या आले बैत की जमात या अहले बैत की जमात वो खुशियाँ नहीं मनाए उन्होंने ईद मिलादुन नबी की, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो इब्लीस या शैतान के रास्ते पे थे। ऐसे ही ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, फ़ुक़हा किराम हैं, मुहद्दिसीन की जमात हैं, इन लोगों ने भी ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ नहीं मनाई हैं। और जैसा कि आज तक ये लोग कोई सबूत भी नहीं पेश कर पा रहा है और न किया है, तो उन्होंने खुशियाँ नहीं मनाई, तो हम ये कहेंगे कि क्या वो शैतान के रास्ते पे थे, इब्लीस के रास्ते पे? नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। बल्कि हम ये कहेंगे कि वो लोग सही थे, वो लोग सही थे कि उन्होंने खुशियाँ नहीं मनाई ईद मिलादुन नबी के मौके पर, वो सही रास्ते पर थे। हकीकत ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले शैतान के रास्ते पर हैं, इब्लीस के रास्ते पर है। क्यों कि शैतान और इब्लीस गलत रास्ते पर है, गुमराही के रास्ते पर, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर, अल्लाह के नबी के नाफरमानी के रास्ते पर, और जो दीन इस्लाम में तालीमात दी गई हैं उसके ख़िलाफ़ शैतान चलता है और लोगों भी उसकी तालीम देता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। शैतान बेशक तुम्हारा दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, ए इंसान हो तुम्हारा दुश्मन है शैतान, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसको तुम अपना दुश्मन समझो। क्यों? इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, शैतान की जमात ये चाहती है कि तुम्हें जहन्नमी बनाए। तो शैतान क्या चाहता है कि बंदे अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, सहाबी कराम के रास्ते से हट करके चलें, आले बैत और अहले बैत के रास्ते से हट करके चलें, सलफ़ सालिहीन के रास्ते से हट करके चलें, ताकि वो जहन्नमी बन जाए। तो ईद मिलादुन नबी जो है ये भी एक गुमराही का रास्ता है, ये गलत रास्ता है और ये शैतानी रास्ता है। और सिर्फ हमारा मिलाद झंडियों तक महदूद न रह जाए, हमारा मिलाद झंडों तक महदूद न रह जाए, हमारा मिलाद हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के तमाम तकाज़ों को पूरा करे, हुजूर के प्यार के तमाम तकाज़ों को पूरा करता दिखाई दे। मैं कहा करता हूँ कि बाजारों पर तो झंडियाँ लगा ली, कूचा व बाजार को तो ज़ेबाइशो आराइश से मालामाल कर लिया, और आपने अपने गलियों की सफाइयाँ भी कर ली। मैंने देखा है मिलाद के मौसम में बच्चे नालियाँ भी साफ कर रहे होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गलियों का गंद तो साफ कर लिया,
ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ. حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نکالو. اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے. اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں اور حضور کا نام اپنے نہا خانہ قلوب میں لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں اور پھر حضور کا میلاد منائیں. پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں. سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے. ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں. جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا. اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو. پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے. یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. کا دین ہے یہ پکا نہیں، کھیل تماشا ہے. نماز کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی. قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر. جھنڈیاں لگا لو جنت چلے جاؤ. جنت اتنی سستی ہے، اتنی سوکھی ہو گئی. میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے. جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو. ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے. اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کرتا ہوں. حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو نہیں روکتا. حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی. کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول، لیکن پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی. آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا. یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے. تنگ آ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، جو نہیں مناتا وہ کافر ہے. اصل دین یہ ہے، اصل عید یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اصل. کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری. 63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا برتھ ڈے منا؟ یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا، میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ نہیں جائز ہے. آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟
اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ جائے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں رہا، کچھ چپ ہو کے بیٹھ گئے، ایسے ہی کہتے تھے منع ہے منع ہے، آپ بتائیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تب بنواتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ہے سمجھدار بھائی ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے۔ میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا، دیگ تقسیم کروں گا، لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں، سالگرہ مناؤں، برتھ ڈے مناؤں، یہ غلط ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، ہجرت کی تھی، میرے بھائی دھیان سے، بڑی اہم بات ہونے کی تبصرے بعد میں، حاجی صاحب بڑی اہم بات ہونے کی تبصرے بعد میں، اگر تبصرے کرتے رہے تو یہ چیز سے محروم رہ جائیں گے آپ۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، مدینہ والوں نے بڑی خوشیاں منائی اور کہا جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ عورتیں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں لو دی عید میلاد النبی ثابت ہوگی۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جب آئندہ سال آیا تو کیا مدینہ والوں نے اسے بطور تہوار منایا؟ یہ سوال ہے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح پائی، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار کے منایا گیا؟ نہیں۔ مکہ فتح ہوا، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا یوم فتح مکہ تو کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو وہ دن جو بطور عید ہر سال منایا جائے گا وہ دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے پہلے سے 2 عیدیں منایا کرتے تھے۔ کتنی عیدیں؟ 2 عیدیں منایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا بھی کیسے 2 دن ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے کھیلنے کے، کودنے کے، خوشیاں منانے کے 2 دن ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے کہا اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں، ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ، بدلے کے طور پہ 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اگر تیسری عید کی گنجائش ہوتی تو آپ کہتے 2 دن تمہارے، 2 میری طرف سے، 4 دن ہو گئے، لیکن چونکہ تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کہا ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ اللہ نے 2 دن اور دے دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا، یہ کام کس قوم نے شروع کیا تھا؟ عیسائیوں نے۔ کس نے شروع کیا تھا؟ اور مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی زندگی کا جو آخری ربیع الاول کا مہینہ تھا، صحابہ کرام نے روتے ہوئے گزارا ہے۔ کیسے گزارا ہے؟ روتے ہوئے۔ اور آج ہم جشن مناتے ہوئے گزاریں کیوں جی؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو میرے بھائی ایسے نئے نئے کاموں سے، اور پھر یہاں آخری بات بتا دوں، اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور جشن، بطور تہوار منانا اچھا کام ہوتا تو اس کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کی اوپننگ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، لیکن یہ کام
نہ آپ نے سب سے پہلے کیا، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی تبع تابعی نے کیا۔ اس کام کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ مصر کے فاطمی حکمران، مصر کے نام لیجیے گا ذرا، مصر کے وہ فاطمی حکمران جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے۔ 4 اماموں نے نہیں شروع کیا، امام ابو حنیفہ نے کام نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد نے نہیں کیا۔ یار ہم اس معاملے میں کیا صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے، 4 اماموں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اس کام سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ بھئی صحابہ کے نام نے تو نہیں منائی تھی، 4 اماموں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ کس کس پہ فتویٰ لگا رہے ہو؟